ایک بادشاہ تھا تو اس نے نا اپنی قوم اس کی سست ہو گئی تھی. ہمارے ہاں نا جس طرح میں ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ مثلاً کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر ہمت ہے. جو آدمی ناظرہ بھی پڑھا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں اپنی زندگی میں 800,000 لوگوں کو ناظرہ پڑھایا؟ جو حفظ کرا سکتا تھا اس نے کیوں نہیں کرایا؟ جو گاڑی چلانے کا طریقہ بتا سکتا تھا اس نے ہزاروں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ جو کسی کو غلط جگہ سے روک سکتا تھا اس نے کیوں نہیں روکا؟ اگر قوم اپنی اپنی ڈیوٹی کرے تو یہ جو ہم روز مایوسیوں کی دلدل کی طرف جاتے ہیں اس سے نکل آئیں. لیکن سستی ہے، وہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، فلاں کیوں نہیں کر رہا، فلاں کیوں نہیں کر رہا. بادشاہ کی قوم ساری سست ہونے لگی. اس نے ارادہ کیا کسی طریقے سے انہیں جگاؤں. اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت تگڑا ہیرا مہنگا سلطنت سے گم ہو گیا ہے، جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام ملے گا. سارے لوگ ہی ڈھونڈنے لگ گئے، انعام کا چکر تھا نا، تو سب نے ہی ڈھونڈا. ہیرا ایک ہی تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، اور جس کو ملا وہ لے آیا. اب باقی پریشان کھڑے ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا سنو بھئی، انعام میں نے ایک کو نہیں دینا، سب کو دینا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہیرا ایک ہی تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، پر انعام ہیرا ملنے پہ نہیں، انعام تو کوشش کرنے پہ ہے. تم نے کوشش تو کی نا، تم نے جدوجہد تو کی نا. میرے بھائی تمام اصحاب بدر کی فضیلت ہے، تمام کی، لیکن سارے شہید نہیں ہوئے. کچھ شہید ہوئے، لیکن ہر بدری صحابی شان والا، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی جنتی. میری بات کو سمجھے، ڈیوٹی اپنی پر پورے طور پر قائم رہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. کچھ کرتے نہیں. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں، ان کی ساری توجہ دوسروں پہ ہے، ساری. حالانکہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی اپنے حصے کا کام کرتے. ہر وقت شکوے کرنا، کوئی ڈیوٹی کرتے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا، صوفیاء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائیں. اب جسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا. آپ نے ایک شخص پیش کیا، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے. اب ارشاد ہوا کہ اس کی ڈیوٹی لگائیں، اس کے ذمہ لگائیں، جو سب سے برا ہے نا بستی میں اسے بھی ڈھونڈ کے لائیں. میرا خیال ہے میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگنا چاہیے تھا. پھر تو سوائے میرے کوئی بندہ صحیح بچتا ہی نہ، یا میں ٹھیک، یا جو ہاتھ مان کے میرے پیچھے چلے وہ ٹھیک، تیسرا تو کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الا ماشاءاللہ. اس بندے کے جسے آپ سب سے نیک کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ لگائیں کہ یہ اب سب سے برے بندے کو ڈھونڈ کے لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی سے کہا کہ وہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. عرض کی حضور یہ تو مشکل کام ہے، میں کیسے کروں گا؟ کہا نہیں، آپ ہی کو ڈھونڈنا ہے. اس نیک آدمی نے عرض کی حضور 3 دن کی مہلت لوں گا. 3 دن تک مسلسل وہ کوشش کرتے رہے. 3 دن کے بعد ان کو وہ بندہ پیش کرنا تھا جو سب سے برا تھا. پتہ کسے پیش کیا؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ تھمائی. آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ کیا؟ عرض کی حضور غور کرنا چاہا تھا لوگوں پر، کچھ غلطیاں لوگوں کی میرے سامنے آئی تھیں، پر ان غلطیوں کا مجھے شک تھا، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا تو پک تھا نا، وہ تو یقینی تھی نا جو میرے اندر تھی. تو پھر میں نے کہا کہ اس بندے کو لے جاؤں جس کا صرف مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ غلطی کی ہے کہ نہیں، تو اپنا تو مجھے یقین ہے نا، اس لیے میں ہی ہوں سب سے گناہگار. رب کریم نے فرمایا میرے کلیم، اس بندے کو جو عزت دی گئی ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے دی گئی ہے. ہمارا سارا خیال دوسروں پہ ہے، اپنی زندگی میں کچھ کام کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا احادیث جمع کی، دور دراز کا سفر کیا، محنت کی، کوشش کی، پھر ان کی اسناد پر گفتگو کی، پھر وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر کے ہمیں دے دی. یہ کام انہوں نے ہمارا آسان کر دیا. اب ہمیں ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے سمرقند نہیں جانا پڑے گا، بخارا نہیں جانا پڑے گا، حرمین نہیں جانا پڑے گا. ہمارے پاس کتاب میں وہ چیزیں محفوظ ہیں.
اتنا تو کرے نا، اسے کھول کے پڑھ لیں، اس سے اپنے حصے کی خیر حاصل کریں۔ بڑا کام کو ہمارے لیے آسان کر گئے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اگلی نسل سست سے سست ہوتی جا رہی ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں، جد و جہد کا ارادہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کچھ طے نہیں کیا، اور الٹا پوچھتے ہیں۔ مجھ سے ایک جوان نے پوچھا، کہنے لگا کوئی سمجھ نہیں آتی، نمبر بھی بڑے اچھے لیے، جاب بھی بڑی اچھی مل گئی، کوئی مقصدیت کا نہیں پتہ کرنا کیا ہے۔ میں نے کہا اصل میں غور نہیں نا آپ کرتے۔ میں نے کہا چلو کوئی حدیث تو آپ کو آتی ہوگی، کوئی سنائیں۔ کہنے لگا ایک میں نے بڑی شوق سے یاد کی تھی، ہمارے اسکول کے کورس کی کتابوں میں حدیث لکھی تھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یار اسے ہی مقصد بنا لے۔ تو ارادہ کرنا میں نے اپنے استادوں کے حق میں بہتر بننا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے حق میں بہتر بننا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں بہتر ثابت ہونا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہنا کہ پڑوسی مجھے کیا نفع دیتے ہیں، یہ سوچنا ہے کہ میں ان کا کیا فائدہ کر سکتا ہوں۔ آپ اس کو مقصد بنا لیں، یہ آپ کے لیے مقصد بن جائے گی۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے سسرال والوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، فلاں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، میں نے شاگردوں، مریدوں، عقیدت مندوں سب کے حق میں نے ہمارا پروگرام بن گیا کہ مجھے لوگ نفع کیسے دے سکتے ہیں، میرے کوئی کام کیسے آ سکتا ہے۔ ہمیں حضور نے مقصد دیا کہ تم یہ مقصد بنا لو کہ تم کس طرح کسی کے کام آ سکتے ہو، تم کس طرح کسی کی خدمت کر سکتے ہو، تم کس طرح کسی کو چیزوں کو طے کر سکتے ہو، کوئی مقصدیت ہو، پھر اس کے لیے جد و جہد ہو تو وہ بھی صحیح والی ہو، صحیح والی یعنی کوشش والی ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ نتیجہ سویرے نکلے، یہ ضروری، توجہ ہے میری بات پر۔ وہ درویش کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں کوئی بیماری بار بار پھیلتی تھی، اس کا علاج جس جڑی بوٹی میں تھا وہ بڑے اوپر 5-7 پہاڑ اوپر سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا، تو وہاں وہ جڑی بوٹی تھی، کوئی آدمی جا ہی نہیں پاتا تھا۔ پہلے پہاڑ پہ لوگ چڑھتے تو ڈھلان اس طرح کی تھی کہ پھسل جاتے، کوئی جا ہی نہیں پاتا تھا۔ ایک شخص نے ارادہ کیا میں جاتا ہوں، اور گیا، وہ اس طرح کیا، تھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو لوہا کاٹنے کے اوزار تھے وہ لے لیے، پہلے پہاڑ پہ چڑھا، 2-1 دفعہ پھسلا، پھر اس نے نا وہ تھوڑا چلانا شروع کیا اور پہاڑ توڑنا شروع کیا۔ ایک پورا پہاڑ توڑ کے اکیلے بندے نے سیڑھیاں بنا دی۔ اب اس پہ بڑے سالوں لگ گئے، ایک آدمی تھا لیکن لگا رہا لگن سے۔ اب دوسرے پہاڑ پہ گیا، اسے بھی توڑا، سالوں لگ گئے، تیسرا، چوتھا، 4 پہاڑ توڑ سکا تھا کہ عمر ڈھل گئی، وقت آخری آ گیا۔ اب وہ جب آخری وقت آ گیا تو 4 پہاڑ کاٹ چکا تھا، وہاں تک سیڑھیاں تھی، لوگ آتے جاتے تھے، لوگ اس کے قریب آئے، تو ایک شخص نے کہا کیا ملا تجھے؟ پہنچ تو پھر بھی نہیں سکا، 3 تو پہاڑ ابھی بھی باقی ہیں، یا 2 تو ابھی بھی باقی ہیں، 3 تو نے کاٹے، سیڑھیاں بنائی، اور 4 تو نے کاٹے تو تیرا وقت آ گیا۔ اس نے کہا تم سمجھے نہیں، میں بڑا کامیاب ہوا ہوں، میں نے نا آدھے سے زیادہ سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد سفر شروع کرے گا وہ 5ویں سے شروع کرے گا۔ میں نے آدھے سے زیادہ لوگوں کا سفر، وہ کسی کا آدھا سفر ہی یار آسان کر دے، کسی کا تھوڑا سا سفر ہی آسان کر دے، کچھ تو لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کی جد و جہد کریں، کوئی تو ارادہ کرے اپنی، اور پھر مقصدیت ہو اس میں، بے مقصد نہ ہو۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقصدیت کی بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ ہاں یہ امت وسط ہے، ایسا نہیں کہ جس طرف نکلے تو پھر نکل ہی کھڑے ہوئے، نکل ہی کھڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں اور ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے گھر تشریف لے گئے، بھائی بنے ہوئے تھے، تو رات کو وہ عشاء کی نماز کے بعد بستر آیا تو ایک بستر منگایا حضرت ابو درداء نے، حالانکہ حضرت سلمان فارسی ان کے مہمان تھے۔ فرمایا کیوں منگایا؟ فرمایا تمہارے لیے منگایا، میں نے تو ساری رات نفل پڑھنا۔ آپ فرمانے لگے دوسرا بستر بھی منگا، عشاء پڑھ لیا، اب سو، تہجد میں تو بھی اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گا، سو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، ایک آدھ دفعہ اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد میں اٹھیں گے، تہجد میں اٹھے۔ صبح انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا نا بھائی کل رکھا تھا نا، آج کھانے پینے کا دن ہے، کل پھر رکھیں گے، یہ نفلی روزے ہیں، صوم وصال ٹھیک نہیں،
ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اب حضرت ابو دردہ کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، انہوں نے محسوس کیا بات کو لیکن کہہ کچھ نہ سکے۔ صبح حضرت سلمان فارسی انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے گھر سے خبر ملی ہے کہ یہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں، پھر میں نے انہیں رات کو سلایا ہے، تہجد میں اٹھایا ہے اور آج روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کہا ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے ابو دردہ سلمان ٹھیک کہتا ہے۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر کوئی کام کریں تو اسے مرتب کر کے کریں، مرتب کر کے، ایسے نکل نہ جائیں، ایک سمت نکل گئے تو نکل ہی گئے، ایک طرف اگر ہو گئے تو پھر ہو ہی گئے، پھر پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ مقصدیت ہو اس کے اندر، اس کا جو پورا مفہوم ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک چیز کو تھام لیا ہے اور اللہ خیر کرے، وہ کہتے ہیں جو میں نے تھام لیا 100% یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے کرنا ہی نہیں۔ اور بھائی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اور بھی بڑے عنوانات ہیں، اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے، اور بھی بہت سارا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ایک تو با مقصد کام کریں، پھر اس کی نا اس میں حسن ہو، محنت کریں تو وہ، لیکن نا ایک آدمی بلا وجہ کسی کام کو لگ جائے جو اس سے ہو ہی نہ سکے، اور اس کام لگ جائے جو بالکل مطلب اس کو زیب ہی نہ دے۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی میں نا کرتب دکھاؤں گا، آپ خوش ہو گئے تو انعام پاؤں گا، کہا دکھاؤ۔ تو 12 سوئیاں تھی اس کے ہاتھ میں، سوئی کے پیچھے نا سوراخ ہوتا ہے، پنجابی میں لوگ اس کو نکا بھی کہتے ہیں۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، وہ سوئی کچی دیوار کے سامنے ایک سوئی اس پہ پھینکی، نشانہ اتنا تگڑا تھا کہ سوئی جا کے لگی، جب دوسری پھینکی تو وہ پہلی والے کے سوراخ میں لگی، تیسری پھینکی تو دوسری والے کے سوراخ میں۔ 12 سوئیاں وہ پھینکتا تو وہ کچھ فاصلے سے پھینکتا تو وہ سوراخ میں لگتی۔ جب 12 مکمل ہو گئی تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، کیا بات ہے، کیا بات، کمال، بلے بلے۔ کچھ نے 100 50 ہزار لوگوں نے اس کو انعام بھی دیے۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید ذرا تگڑی رقم دے گا۔ اس نے بادشاہ کی طرف پلٹ کے دیکھا، کہا جناب آپ نہیں کچھ فرما رہے، تو کہنے لگا فرمانے لگا ہوں۔ جب لوگ فارغ ہو گئے تو اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑو، ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو اسے۔ اس نے کہا بادشاہ کمال ہو گئی، بھائی بجائے اس کے کہ آپ انعام دیں آپ کوڑے مروا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں، اتنا بہترین نشانہ رب نے دیا ہے اور تم مداری دکھانے میں ضائع کر رہا ہے۔ فوج میں بھرتی ہو، دشمن پہ نشانہ لگا، وہ کام کر جس میں قوم کا، امت کا، دنیا کا فائدہ ہو۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہے، تو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ علم و فن دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، لیکن انہوں نے فروئی مسائل میں جھگڑ کے ضائع کر دیا۔ اتنی سونی آواز دی رب نے حضور کی ثنا خوانی کے لیے، 30-35 ہزار میں بیچ کے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، تقریر کی قوت دی، لوگوں کو دین کے لیے مائل کیا جا سکتا تھا، لیکن 40 ہزار کی تقریریں بیچ کے ضائع کر دی، اپنا نقصان کیا۔ بڑے بڑے فنون جاننے والے لوگ، لیکن وہ اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آ سکے۔ بڑا کام کر سکتے تھے، بڑا دنیا کو نواز سکتے تھے، فیض آور ہو سکتا تھا ان کا پیغام، لیکن وہ سطحی باتوں میں الجھ گئے۔ سطحی، یہ میری ملت کا جوان، یہ خوبرو، یہ جیتا جاگتا، بولتا، بات کرتا، سارا وقت تصویروں میں ضائع کر دیتا ہے، اپنی بہترین صلاحیتیں گپوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ فلاں ہوٹل پہ روٹی کھانے جائیں گے، فلاں سیرگاہ میں سیر کرنے جائیں گے، او خدا کے بندے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیرے اندر تو انقلابی سوچ ہونی چاہیے، تو بدل دیتا ہواؤں کا رخ، تو انقلاب برپا کر دیتا سوسائٹی کے اندر، تو اس طرح کا۔ اور پھر عجیب تماشا ہے، باہر جانا ہے، کوئی مہربان ہو جائے، کوئی سفارش مل جائے، او خدا کے بندے تجھے تو چاہیے تھا کہ تیرا لہجہ اس طرح کا ہوتا کہ تو سینکڑوں لوگوں کا سہارا بن جاتا،
تو پورے پورے خاندان کو اٹھا کے چلتا، تیرے اندر بیداری ہوتی، تیرے اندر خودداری ہوتی، عزت نفس اور وقار ہوتا، کیا کریں؟ بڑے بڑے باز، اب تو بعض لوگوں کی باتیں سن کے ان کا چہرہ دیکھ کے ان پر ترس آتا ہے کہ یار تو کتنا بڑا آدمی ہے، تو کہاں الجھا ہوا ہے، تو کیا دے رہا ہے قوم کو، کن چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا، خدا جانے قوم کا حال کیا ہوگا۔ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، یہ پتہ نہیں کن باتوں میں الجھ گیا ہے، اس کو تو بڑی بات، وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہا ایک جوان نے کہ حضور میں بڑا پریشان تھا، روٹی کہاں سے آئے گی، آج مجھے پتہ چل گیا رب کتنا مہربان ہے۔ جی کیا ہوا جی؟ کہنے لگا جی میں نے آج جنگل میں گیا ہوں، ایک شیر دیکھا، اس نے ایک بکرا شکار کیا، خود کچھ کھایا اور باقی بچا کے وہ پہاڑی پہ چڑھا، میں نے دیکھا ایک لومڑی آنکھوں سے اندھی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا اسے کھلایا۔ اب میں نے نہیں پریشان ہونا، رب تعالیٰ اگر لومڑی کو رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی پہنچائے گا۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے تیری سوچ کے قربان جاؤں، تو نے کہانی میں دو کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا اور شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی۔ تو عجیب آدمی کہتے نہیں میں تو بنوں گا، کوئی لے کے آئے گا، ابا جی محنت کریں گے، ان سے کہوں گا پلاٹ بیچو، پھر کاروبار کرنا ہے، پھر بڑے بھائی سے کہوں گا کہ تم کو پیسے لگا، پھر ایک پیشہ برا ہے جوانوں دنیا میں صرف ایک، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ کوئی جھاڑو چلا کے روٹی کھا لے، کوئی گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے رزق حلال کما لے، لیکن اس کی سوچ ہو کچھ کر گزرنے کی، وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی سہارے نہ تلاش کریں، اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہے تو کچھ کر، مقصد بنائیں اور اپنی مقصد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہتے رہے او دیکھو جی وہ فلاں بندہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں، وہ ساری زندگی ان کی اس بات میں گزر گئی، اور جسے وہ کم پڑھا لکھا کہتے تھے اس نے بڑا بڑا انقلاب برپا کر دیا، وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ او ہو فلاں کے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ ہمارا نا کچھ مقصود نہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک پیغام آپ کو دینا ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نے کہا تھا حضور آپ تھک گئے ہیں، یہ کام رہنے دے کل کر لیں گے، یہ والا کام رہنے دیں آج کل کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یار جو کل کام کرنے ہیں پھر وہ کس دن کریں گے؟ اگر آج والا کل پہ چلا گیا تو وہ جو کل کرنا ہے وہ تو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ ایسا ارادہ کرنا ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا، اور بالکل سطحی چیزوں میں نہیں الجھنا، بڑے مقاصد، بڑے حوصلے، بڑا جذبہ، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں، میں چھوٹی جگہ رہتا ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں اور میں مثلا کس طرح کر سکوں گا۔ بڑے لوگوں کو ٹٹولو گے نا تو وہ کسی نہ کسی چھوٹے گاؤں کے نکلیں گے، کسی غریب باپ کے بیٹے نکلیں گے، لیکن انہوں نے محنت کی تو رب نے ان کی مدد کی۔ بندہ بڑا مالدار بھی ہے، وزادار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، گھر بھی اس کا کشادہ ہے، اور دودھ، مٹھائی، پھل، 3-4 دن کے بہترین سالن، سارا کچھ فریزر بھرا ہوا ہے، پر گھر میں صفائی نہیں، اس نے کپڑے نہیں بدلے ہوئے، جھاڑو نہیں دیا ہوا، باقی سارا کچھ ہے، ڈگری بھی ہے۔ آپ نے اسے کہا میں ملنے آ رہا ہوں، دروازے پہ آ رہا ہوں، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے پہلے دسنا تو صحیح سی، میں نے تو صفائی کر دی ہے۔ آپ ایک تو یہ کہ آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، آپ اسے کہیں میرے ساتھ چل ذرا کہیں جانا ہے، تو اس کے پاس ایم فل کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کا اسکالر ہے، وہ شخص بڑا مالدار ہے، گاڑی بڑی مہنگی ہے، صرف کپڑے نہیں بدلے، تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو کہتا ہے میں نے کوئی نہیں جانا، پہلے مجھے کپڑے بدلنے دو۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، ظاہر پر تھوڑا سا بھی میل کچھ عیب ہو تو بندہ چل نہیں سکتا، وقت نہیں گزار سکتا، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے، وہ نہیں بھائی گزارا ہی نہیں ہوتا، ایک بٹن ٹوٹ جائے تو کام نہیں چلتا۔ تو اگر تیرے ظاہر پر تھوڑے سے دھبے ہوں تو گزارا نہیں ہوتا، تو اگر باطن پہ دھبے ہوں تو یہ جو ساری دنیا کہتی ہے نا پتہ نہیں کیوں کیا پریشانیاں دل نہیں لگتا، پتہ نہیں، پریشانی کا پتہ تو ہے، پتہ کرنا نہیں چاہتے، پریشانی حسد کی ہے، یہ دھبا ہے باطن کا،
بندے کو بے چین رکھتا ہے. پریشانی تکبر کی ہے، یہ دھبا ہے باطن کا، بندے کو پریشان رکھتا ہے. پریشانی چاہا جانے کی ہے. آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جن کو سٹیج پہ بیٹھنے کی عادت ہے، آپ ان سے کہیں کہ تم نے آج پیچھے بیٹھ کے محفل سننی ہے، وہ گھر چلے جائیں گے. دھبا ہے، نہیں بیٹھا جاتا. کیا کریں، وہ تو بیچارے اسٹیج سیکرٹری کو گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں اس محلے کا سیاسی ہوں، سماجی ہوں، فلائی ہوں، میں آگے ہوں، تو نے مجھے آگے نہیں بلایا. کون اچھا لگتا ہے بھلا میری طرح کے پیر کو؟ کون اچھا لگتا ہے؟ وہ اسٹیج سیکرٹری جو القابات نہ سارے 6 7 10 لائنوں میں لائے. یہ بوجھ ہیں، یہ دھبے ہیں، یہ زندگیاں تکلف سے بھری ہوئی ہیں. میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، میں نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں جو تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے. یہ جو تمہارے دھبے ہیں نا باطن کے، یہ دھو ڈالیں گے میرے نبی پاک. تمہارے اندر سے کہ میل کچیل سارا نکل جائے. تم اس طرح کی زندگی گزارو گے جو بڑا صاف ستھرا نارمل آدمی گزارتا ہے. تمہیں کھانے میں بھی مزہ آئے گا، بیٹھنے میں بھی مزہ آئے گا، کسی سے ملنے میں بھی مزہ آئے گا. ذرا ذرا سے دھبے اگر رہ جائیں، ذرا یعنی تھوڑا سا بھی غرور رہ جائے نا، تھوڑا سا بھی، آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے لوگ پروٹوکول ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں، کوئی مجھے اچھا کہہ دے، کوئی میرا نام لے لے. محفلوں میں جاتا ہوں، رک کے آتے ہیں، فلانے صاحب کی صدارت ہے ان کا بھی نام لے لیں، فلانا بندہ کمیٹی کا صدر ہے ان کا بھی نام لے لیں، فلانا فلانا ہے اس کا بھی ذکر کرنا ہے. تو میں کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے تو مجھے کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، تو یہ فلانے صاحب اور فلانے صاحب کہاں آ گئے؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے نہ اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ میرا دین ہے، یہ کوئی پارا انا نہیں. کبھی ان چیزوں میں نہ الجھے. اگر آپ کو یہ بیماری لگ گئی، وہ کوئی بیماری بھی ہو، علامہ صاحب کہلانے کی ہو یا سیٹھ صاحب کہلانے کی ہو، وہ بیماری پیر صاحب کہلانے کی ہو یا آپ کو دانشور کہلانے کی ہو، یہ بیماری جب بھی لگ جاتی ہے فلا تزکوا انفسکم، میرا رب روکتا ہے، فرمایا اپنے آپ کو خود صاف ستھرا نہ بتایا کرو، اپنے منہ سے نہ کہا کرو کہ ہم بڑے صاف ستھرے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ پرہیزگاروں کو بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تھوڑا سا تکلفات کو نکالیں. ہمارے گھر میں داماد آ جائے نا تو ساس سسر بیچارے کو صحیح نیند نہیں آتی. وہ کہتے ہیں منڈے لڑ پینے، اس سے پوچھ لو اس نے کھانا کیا ہے، اس کو پوچھ لو اس نے بیٹھنا کہا، اس کو پوچھ لو کہ جناب وہ پتہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے بیوقوف، کہتا ہے میرا روب بڑا ہے. یہ روب نہیں، یہ بیوقوفی ہے. یہ تکلف میں آپ نے ڈال دیا. بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں بچی کے، یہ بگڑ جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بگڑ جاتے ہیں لوگ، ذرا ذرا سی بات پہ. میرے ایک دوست ہیں، ان کے سسر نے مجھے فون کیا، چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، بڑا داماد میرے ساتھ خوش نسبت کا رشتہ رکھتا ہے. انہوں نے کہا اس کو سمجھائیں، شادی والے دن لڑائی ڈال دی. لڑائی کس بات کی؟ کہ 4 کاریں کرائی ہیں تو مجھے کیوں نہیں کار کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا؟ وہ باتیں کرنے والے. اب 4 5 داماد ہیں تو 4 کو بٹھا لیا، 5ویں کا بیٹے تو ڈیوٹے پہ بیٹھ گیا. وہ کہتا میری عزت ہی کوئی نہیں، چلو چلیں جائے. اس طرح بھی کبھی لوگ کرتے ہیں. اور سن میرے بھائی، سن ذرا، جن کا حضور نے تزکیہ کر دیا، جن کا نبی پاک نے تزکیہ کر دیا، جن کا رسول کریم نے رنگ بدل دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ایک صوبے کے گورنر ہیں اور باہر کھڑے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اتنا پروٹوکول، اتنی مصیبت، اتنے دھبے، اتنا بڑا مسئلہ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ استقبال کرنے نہ جائیں وہ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں بغیر پھولوں کے آ گئے ہو. یہ تھوڑے دن پہلے میں یہی لاہور کے ہی ایک کونے میں تھا تو وہ 10-12 گاڑیاں لے کے آ گئے استقبال کرنے. انہوں نے راستے روک دیے. میں نے ان سے کہا یار مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں. تو جتنے لوگ یہاں سے گزریں گے وہ کہیں گے لو بھائی، نہ وزیر رستے دیتے ہیں نہ پیر رستے دیتے ہیں. کیوں اس تکلف کی ضرورت ہے کیا؟ مثلا کیا ہو جائے گا 10-15 منٹ میرا نفس موٹا ہوگا کہ میں بڑی بلا ہوں. دیکھا کتنے لوگ کھڑے ہیں میرے، اس سے زیادہ کیا ہو؟ اس سے زیادہ اٹھ نہ بھلیا، چلو تھے بسیے جتھے بس دینی ساری اننے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. کہتے ہیں اٹھ نہ بھلیا،
وہ چلنا اتھے بسیے جتھے بستے نہیں سارے انے، نہ کوئی تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں مننے۔ اس چکر میں پڑھنے کی عادت کیا ہے؟ پھر بندہ نہ سب صحیح۔ میں نے دیکھا ہے وہ جج صاحب گھر آ کے بھی پھر فیصلے ہی کرتے رہتے ہیں، اماں کی خدمت کی بجائے وہ اماں سے بھی کہتا ہے کوئی فیصلہ ہی کرا لے۔ عادت بن گئی نا جج بننے کی۔ اسکول ٹیچر گھر آ کے بھی بچوں سے بھی کہتا ہے کتابیں نکال لو۔ پیر صاحب کا دل کرتا ہے یہ میں گھر آیا ہوں تو یہ بھی سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ طبیعت بن گئی ہے۔ حضور نے ہمیں بڑا سادہ، بڑا سونا، بڑا صاف ستھرا، مل جل کے پیار سے، اخوت سے، ایک دوسرے کے حقوق پہچان کے، دوسرے کو عزت دے کے وقت گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ گورنر ہے جناب سلمان فارسی، اور اپنے صوبے کے باہر جہاں سے لوگ آتے ہیں، ہماری زبان میں لوگ لاری اڈا بھی کہتے ہیں، بس اسٹاپ بھی کہتے ہیں، باہر کھڑے تھے، ایک شخص آ گیا، کسی کا وہ مہمان تھا، جناب سلمان فارسی کو پہچانتا نہیں تھا، کپڑے بھی سادے ہی تھے، مطلب کوئی ایسا تکلف والا لباس بھی نہیں تھا، ذرا سادہ ہی تھا۔ تو بلا کہنے لگا غلام ادھر آؤ۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں، کونسلر صاحب کی نہیں کر رہا، میں گورنر کی بات کر رہا ہوں، ادھر آئیے۔ تو حضرت سلمان فارسی آئے، کہنے لگے یہ میرا سامان اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ، غلام ادھر آؤ۔ آئے، چپ کر کے وہ سامان اٹھایا۔ جناب سلمان فارسی شہر میں داخل ہوئے تو لوگ کہنے لگے امیر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص کام کیا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا کوئی جو تم نے کہا ہے۔ نے کہا نہیں غلام ادھر آؤ، تو میں غلام ہی تو ہوں مدینے والے محبوب کا۔ تو ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو کہا جناب آپ دے دیں مجھے سامان۔ آپ فرمانے لگے نہیں، سلمان کو پتہ ہے سلمان کیا ہے۔ یہاں تو بھائی شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں۔ وہ جو خاص ایک مزاج بنا ہے ہماری طبیعت میں چاہا جانے کا، اور وہ طلب جو پیدا ہوئی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اس نے ہمارے اپنے ہم سے دور کر دیا۔ یار ہم نے اپنوں سے پروٹوکول مانگنا شروع کر دیا۔ یار یہ ہوا ہے، آپ یقین کریں عزت بھی اس کو دی جاتی ہے کہ جو شخص امیر ہے۔ مقام میں نے دیکھا ہے طبیعت لوگوں کی اس طرح کی بن جاتی ہے، اگر بندہ کو تگڑا کاروبار شروع کر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، پراپرٹی خرید رہا ہے، تو لوگ جا کے پوچھتے ہیں ہمارے لائق کو حکم ہوا تو بتانا۔ اس کو پوچھتے ہیں، حالانکہ اس نے کیا حکم کر دیا، وہ تو کروڑوں روپے کا کل سامان خرید لایا ہے۔ تو اگر غریب آدمی مکان شروع کر لیتے تو اس لیے نہیں پوچھتے کہ اس نے واپس کہاں سے کر دیا، یہ لائے گا کہاں سے۔ بھائی تھوڑا تھوڑا اگر ہماری طبیعتیں، ہم نہ صرف وہ رہیں جو ہم ہیں، اس سے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، ہم نہ وہ رہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک جو ہے نا کہ بندہ مالدار ہے، ایک کہہ کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے، ایک ہے کہ کوئی عہدہ ہے۔ عام آدمی بڑی تیزی دکھانے لگا ہے، بڑی تیزی، یعنی سارے سوال بھی خود ہی کر دے گا، سارے جواب بھی خود ہی دے دے گا۔ وہ کہے گا جی میں تے مولویاں نوں یا کہ فلانے موضوع جمعہ پڑھایا کرو، یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ نا شیخ الحدیث بھی خود ہی ہے، ساری باتیں خود ہی بتا دیتا ہے، سارے مشورے بھی خود ہی دے دیتا ہے، سارے کام خود ہی، اور بڑی تیزی۔ بلکہ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ پہلے تو لوگ شیشے میں اتارتے تھے، آج کل تو شیشے میں بھی اتار لیتے ہیں۔ ایسا کرینہ آتا ہے، ایسا کرینہ آتا ہے، لوگ ٹائم لینے کے لیے ایک صاحب آ گئے، مولانا ٹائم چاہیے، میں نے ڈائری کھول کے رکھی، میں نے کہا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، پر ذرا پیار زیادہ لوگ کرنے لگیں تو بندے زیادہ بڑھ جائیں تو حقوق ادا کرنا ایک بندے کے بس کی بات، شاید اسی لیے امام غزالی نے فرمایا تھا کہ دوست تھوڑے بناتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میاں یہ ڈائری ہے، ساری چیک کر لو، یعنی دلائل دیے، اس کے سامنے پروف رکھا، جہاں جہاں اجتماعات ہیں، پروگرام ہیں۔ میں ابھی ظہر کے بعد مجھے کہیں جانا تھا، اب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں، یہاں سے مجھے پھر ایک جگہ جانا ہے، پھر گھر لوٹوں گا، کل دوپہر میں ایک میٹنگ میں شرکت کروں گا، کل ظہر کی نماز پینسرا پڑھوں گا، پھر رات کو مجھے بھوانا جانا ہے، اگلے دن میاں چنو جانا ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ اب صبح کے نکلے ہوئے تھے تو رستے میں بھوک لگ گئی تھی اور بڑی شدید، بلڈ پریشر لو ہونے لگ گیا تھا، تو کہیں کھڑے ہو کے روٹی کھاتے تو آپ کو آدھا گھنٹہ اور لیٹ کرتے،
تو ہم نے ایک ڈبے میں کہیں سے تھوڑا سا کھانا منگوا کے تو گاڑی میں بیٹھ کے کھایا، چلتی گاڑی میں. یہ ہمارے لنگر کا حال ہے. لیکن اس کے باوجود وہ میں نے سارا کچھ دکھایا. میں نے کہا یار یہ میرا سارا شیڈول ہے، آپ دیکھ لیں. سارا کچھ دیکھنے دکھانے کے بعد تبصرہ کیا کرتا ہے، کہتے ہیں ہو جی اسی ماڑے جو ہوئے. نہیں، بات ابھی بھی وہی کھڑی ہے، بات وہی کھڑی ہے. میں نے کہا یار آپ تو پھر الزام دے گیا. تھوڑا سا اپنے بس نارمل رہیں، 2 قدم آگے نہ بڑھیں. اپنی زندگی میں ہم جو ہیں، میرے نا دادا جی 2015 میں ان کا انتقال ہوا. تو 2005-7 کے بعد مجھے کچھ دوست استاد جی، کچھ دوست حضرت صاحب، کچھ دوست فلاں فلاں کہنے لگ گئے تھے. تو دادا جی مجھے آواز دیتے کہتے او پترا ادھر آئی نا. تو آپ یقین کر کے جانیں جب وہ اس طرح کر کے اوے ادھر آئے نا، اور جب آواز دیتے تھے تو یوں لگتا تھا کسی نے کان کھینچ دیے. محسوس ہوتا تھا کہ اور بھی کچھ ہے زندگی میں. ہم نا جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں سے ادھر ادھر ہونا پسند نہیں کرتے. اپنی زندگی نارمل جئیں، اپنا تزکیہ ٹھیک رکھیں، اپنا حساب کریں. آپ اپنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، گھر میں نوکر بھی تھے، بچے بھی تھے، لیکن پھر بھی لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا. یہ تو دیکھو میری طرف، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے گزر رہے ہیں گلی سے. تو ایک شخص نے کہا حضور غلام کدھر گئے؟ وسوسے آتے ہیں نا لوگوں کو، بچے کدھر گئے؟ آپ فرمانے لگے غلام بھی موجود ہیں اور بچے بھی فرما بردار ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ میں کہوں گا تو میری بات نہیں مانیں گے. غلام بھی موجود ہیں اور بچے بھی فرما بردار ہیں. لکڑیاں خود کیوں اٹھائی ہیں؟ فرمایا ذرا اپنے نفس کا حساب لے رہا ہوں، کہیں موٹا تو نہیں ہو گیا. اس پر ذرا بوجھ رکھا ہے تھوڑا سا. ذرا اٹھ نہ فریدا ستیا تے کدی جھاڑو دے مسیت. تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا، او متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کچھ لوگ نا جاہو جلال بناتے ہیں، کچھ کو جاہو جلال میرا رب عطا کرتا ہے. ان کا روح قدرتی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق بہت مہنگا جوڑا نہیں پہنتے تھے، سادہ کپڑے. ان کا کوئی کرلو فر، کوئی بہت بڑا دربار، کوئی آنا جانا نہیں، کوئی ساتھ گارڈ نہیں، لیکن بولتے سچ تھے نا. ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے دن کے رکشے میں رہے. موٹر کار کیا، موٹر سائیکل کیا، سائیکل بھی نہیں خریدا. لیکن میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا تھا، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے بزرگ اور ایسے ایسے خطیب جو کسی کو بولنے نہیں دیتے. وہ بھی جب دروازے سے مسجد زینت المساجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے داڑھی چیک کرتے تھے، پھر چین والی گھڑی اتار کے جیب میں ڈالتے تھے، پھر امامہ سیٹ کرتے تھے. تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے. یہ کردار کا ہوتا ہے، سمجھ لینا اسے. یہ کپڑوں کا تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے کردار سے لوگ ڈرتے ہیں، کردار سے. آپ جاؤ نا اس آدمی کے پاس جو بالکل چھوٹا سا ملازم ہے، کلرک ہے، چھوٹی سی تنخواہ ہے، لیکن پجاروں والا بندہ بھی اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے یار ہے تو یہ ایک معمولی ملازم، پر نہ رشوت لیتا ہے نہ ناجائز سفارش مانگتا ہے. بندہ بڑا کھڑا ہے. مجھے بتاؤ پھر روب پیسوں کا ہوا کہ کردار کا ہوا؟ اور بندے کی 1.5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو اور 6 کروڑ کا مکان ہو تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں کرپشن کے پیسے. تو آپ سمجھے چیزوں کو. حضرت عمر فاروق سادے آدمی، لیکن تزکیہ ہے نا، بات سمجھ گئے ہیں نا، ایک لیول بنا لیا اپنا. یہ زندگی جو تکلفات سے پاک ہوتی ہے یہ بڑی مزیدار ہوتی ہے. جس زندگی کے اندر انسان کسی جگہ اپنے آپ کو نہیں نہ سمجھتا وہ زندگی ٹھیک ہوتی ہے، اس کا لیول صحیح ہوتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں. حضرت عمر رات کو نا چہرے پہ نقاب ڈال کے اور چھڑی لے کے تو گھوم رہے تھے مدینہ منورہ میں. باہر تھوڑا سا نکلے شہر سے تو مدینے کی حدود پہ ایک شخص کھڑا ہے اور تھوڑا پریشان ہے. اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے. آج بھی عرب کے لوگ نا خیمہ پاس رکھتے ہیں، کسی جگہ انہیں لگانا پڑے تو لگا لیتے ہیں. تھوڑا پریشان ہے تو جناب عمر فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین سے کوئی کام تھا، آیا تھا، لیکن میری بیوی حمل سے ہے، وقت ولادت کا آ گیا، تکلیف ہے. جناب عمر دوڑے گئے. ادھر دیکھو میری طرف. حضرت عمر 24 لاکھ مربع میل کا فرما روا، دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کا سپہ سالار حضرت عمر
بڑے بڑے لوگ تھے خدمت کرنے والے، لیکن جب بندہ طے کر لیتا ہے نا کہ میں کوئی شے نہیں، میں نے خدمت کرنی، گھر جا کے اپنی بیوی سے یعنی خاتون اول سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کوئی نیکی کمانی ہے؟ اس نے کہا ارادہ تو ہے۔ کہنے لگے جو عورت کو بچے کی ولادت کے وقت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ساتھ لے لے۔ اس نے گھی لے لیا، زیتون لے لیا، چنے لے لیے، جو چیزیں ضروری تھی وہ ساری تھام لی، کپڑے لے لیے۔ ادھر دیکھو سجنوں، بچ جاؤ گے اگر واپس لوٹ آؤ۔ یاد رکھو ملت کے جوانوں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اگر سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون خانہ کو ساتھ لائے تو آپ کی اہلیہ نے ڈیوٹی لگا دی، فرمایا یہ آگ جلائیں اور یہ گھی ڈال کے، چنے ڈال کے، زیتون ڈال کے، فلاں چیزیں ڈال کے کچھ چیز بنائی جاتی تھی اس وقت خاتون کو کھلانے کے لیے، یہ بنائے۔ وہ شخص کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ امیر المومنین نے نا کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے رات مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے، کوئی غلام ہے۔ وہ بڑا مزیدار وہ شخص ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہو، جس کے پاس جاتے لوگ ڈرے نہ، جس کو کوئی اپنا دکھ سنا لے، جس کو اماں بھی فون کر کے کہہ لے کہ پتر میری دوائی لیتے آنا، جس کو چچا بھی فون کر کے کہہ دے پتر 5000 چاہیے تھا۔ اور وہ بڑا بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے جس کی بہن ڈرے نہ، غریبنی فون کر کے کہے بھائی ضرورت پڑ گئی ہے گھر میں، تھوڑے پیسے چاہیے، تو بھائی کہے بہن جو لفظ ہے تیرے نصیبہ نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے جس تک رسائی قریب ہو۔ وہ آسان آدمی، آسان، وہ کمال آدمی ہے کہ جس کے بوڑھے ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں تسی ساڈے پتر دی فکر نہ کرو، اسی جن آکھاں گے انہیں کرے گا۔ وہ خوش قسمت شخص ہے جس کے رشتے اسے سمجھے کہ یہ آسان ہے، یہ اڑتا نہیں، ضد نہیں کرتا، یہ انا والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو وہ غلام سمجھ رہا ہے، جناب عمر نا آگ جلاتے ہیں چولہے میں، وہ جو پکانا تھا وہ پکا رہے ہیں، بار بار پکا رہے ہیں۔ آپ کی اہلیہ اندر خیمے میں خدمت کر رہی، اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ وہ شخص کہتا ہے میں بار بار حضرت عمر کو آرڈر دیتا غلام یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ نقاب پوش تھے نا، کہتے اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے بجلیاں سی گری، میرے ہاتھ میں جو تھا وہ چھوٹ گیا، میری روح رقص اور پرواز کرنے لگی۔ میں نے پلٹ کے کہا کہ آپ عمر ہیں؟ تو وہ شخص ہے، آپ ہیں وہ کہ جن کا نام لے تو کیسر و کسرا کی نیندیں اڑ جائے؟ آپ ہیں وہ کہ جو درہ مارے تو زمین تیل واپس کر دے؟ آپ ہیں وہ کہ اگر درہ مارتے تو زلزلہ؟ آپ ہیں تو یہاں نوکری کر رہے ہیں، آپ ہیں جو یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ ہیں وہ؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے پہلے مرضی سے کیا کرتا تھا، پھر ابو بکر امت کی نوکری میرا ذمہ لگا گئے، پھر وہ میری ڈیوٹی لگا گئے ہیں۔ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ خدا را کیوں مطلب اپنے آپ کو بڑا بنا لیا ہے؟ کیوں وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں جانے سے ہمارے اپنے بھی ہم سے دور نکل گئے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ کوئی ہمارے قریب نہ آ سکے؟ کیوں ہم نے طبیعت اس طرح کی کر لی؟ تھوڑا سا دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تکبر نے اونچا کر دیا، کہیں ایسا نہیں کہ من کے اندر ہم نے کہیں حسد پال لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باطن سے کچھ چیز بن گئے۔ یاد رکھو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت اس کی کم ہوتی ہے جو کسی بندے کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، سب سے زیادہ۔ پڑھے نا ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا، آپ کی عاجزی آپ کو بڑا کرے گی۔ آپ تھوڑا دیکھیں نا پڑھا لکھا نوجوان بھلا کون ہوتا ہے جو سارے محلے کو ان پڑھ گئے، جو کہ یا میرے پینڈا لے نہیں سیانے ہو سکتے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، یا میری طرح کا وہ مولوی پڑھا لکھا ہوتا ہے جو جنازے میں بڑی تگڑی تنقید کرے کہ لوگوں کو جنازہ نہیں آتا۔ تو اگر مجھ سے پوچھ لیں میری
محلے کے لوگ کہ مولانا تنقید تو روز کرتے ہو، تو آپ نے کس دن کہا تھا آؤ بیٹھو جنازہ یاد کراؤ؟ پھر میرے پاس کیا جواب ہے؟ او بھائی، کیا وہ شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے جو کہ جہاز میں بیٹھا ہے، روز ٹریول کرتا ہے، اسے تو پتہ ہے ساری باتوں کا؟ تو یہ چونکہ روز جاتا ہے تو ایک بابا جی ہیں بیچارے غریب ہیں محلے کے، وہ تو کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو تو نہیں نا پتا کہ میں نے بولڈنگ کیسے کرانی ہے اور امیگریشن کیسے کرانی ہے اور سیٹ بیلٹ کیسے، وہ تو بات سی سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بیٹھنے لگے تھے تو اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا دیکھو جی آ جاتے ہیں عقل نہیں سیکھتے، تو دل کرتا ہے اس کی ڈگری لے کے نا ایم فل کی تو پھاڑ دی جائے، تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس طرح سے نظام چلتا ہے۔ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا اور تجھے پتا تھا بابا جی سادے ہیں تو اپنی سیٹ سے اٹھتا، ان کا بازو تھامتا، انہیں لے کے آتا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا اور پھر پانی کی بوتل دے کے کہتا بابا جی فکر نہ کرنا ادھر بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ یہ طریقہ ہے میرے رسول کریم کا، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ ایک شخص نے آ کے کچھ چیز مانگی، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، اس نے آ کے کچھ مانگا، قاضی اعجاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لائے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اس نے آ کے کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ دیکھ رہا تھا مقدار، حالانکہ اسے پتا نہیں کہ یہاں سے قطرہ بھی ملے تو کئی سمندر بھر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ مقدار کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ معیار کے قائل ہوتے ہیں، تو مقدار دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی آپ نے یہ کیا دیا؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اس کی گردن کاٹیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، سرکار گھر لے گئے، جتنا دیا تھا اس سے اور زیادہ دیا، پھر اور زیادہ دیا، پھر اور دیا۔ پہلے کہہ رہا تھا کم ملا ہے، اب کہتا ہے سونیا تیرا جیسا سخی تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ بات جا کے صحابہ میں بھی کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دوں گا۔ انہوں نے باہر آ کے کہا لوگوں بڑی دنیا دیکھی پر کریم جیسا کرم کرنے والا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اب حضور نے مثال بیان کی، فرمایا عمر سنو، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے نیزہ مارا، قابو نہیں آتی تھی۔ توجہ کرنا، حضور فرماتے ہیں پھر اونٹنی کا اپنا مالک آ گیا، اس نے ذرا سی گھاس زمین پہ اٹھائی، اونٹنی دوڑی ہوئی آئی، اس نے اس کے اوپر تھپکی، پھیری پشت پہ، ناک میں نکیل ڈالی، بغیر کسی کی مدد کے اوپر سوار ہوا، کہنے لگا تم نے بلا وجہ میرے جانور کو تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، امت میری ہے، مجھے پتا ہے ان کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، آپ جلدی نہ کریں، اے عمر آپ جلدی نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور مجھے سمجھا رہے تھے اور امت کو سبق پڑھا رہے، میں سمجھ رہا بھائی یاد رکھیں تھوڑا سا نا، آپ پہلے ان پڑھ کو علم سکھا تو لیں، اگر نہ سیکھے پھر جاہل کہہ بھی لینا، بے ادب کو ادب سکھا تو لے، سیکھنے کے بعد نہ کرے پھر بے ادب بھی کہہ لینا، لیکن شاید ہی کوئی بھی نہیں، اور واپسی کا مطالبہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اپنی طبیعت کے اندر اس طرح کی چیزیں لائیں کہ باطن پر بوجھ کوئی نہ ہو، چھوڑ دیں کہ ہم کیا ہوتے ہیں، بس ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کہیں شوہر ہیں، کہیں باپ ہیں، اور آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں نا ان کو حق دینے شروع کر دیں۔ جو لوگ بانٹنے لگتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، جو دینے لگتے ہیں وہ باکمال ہوتے ہیں، اور جو دیتے رہتے ہیں اللہ انہیں دیتا رہتا ہے۔